بسم اللہ الرحمن الرحیم، سچے مالک کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی، پاکی بیان کر رہی، بڑائی کر رہی، تعریف کر رہی، اس کے نام جپ رہی، اس کے نام اسمرن کا حق ادا کر رہی، اس کے سمرن کا حق ادا کر رہی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر چیز سچے مالک کی تسبیح، بڑائی، اس کے نام اسمرن کا حق ادا کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح، اس کی نماز، اس کی سچے مالک کے نام اسمرن کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک دنیا کی ہر چیز، اس کی نماز، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کا نام اسمرن، اس کا نام سمرن، اس کے لیے بندہ ہونا۔ وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کا بندہ بن کر لوٹے گی اسی کی طرف۔ یہ ساری چیزیں زندہ نظر آئیں یا مردہ ہوں، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہو، انسیکٹس ہو، کوئی بھی، ہر ایک جو آواز نکال رہا ہے، پتے جب ہلتے ہیں ہواؤں میں اس کی آواز، یہ سب سچے مالک کے نام اسمرن کی آواز ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تو عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانی اور گیانی بندو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نے کیا نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ یہ ہے، ان تقولوا، کہ تم ایسی بات کہو، زبان سے ادا کرو، ما لا تفعلون، جو تم نے کیا نہیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں ایسی باتیں کہتے رہیں لوگوں کو اور ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیا نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان گیانی ایمانی بندوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پسند کرتا ہے جو سچے مالک کے گیان کو لینے کے بعد اس کے گیان کے راستے میں دنیا کو دھوکہ سمجھ کر، گیان کو سب کچھ سمجھ کر اسی راستے میں اپنی زندگی لگا دیتے اور لوگوں سے، اگیانیوں سے یدھ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فی سبیلہ صفا، سب بستہ ہو کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کر، ہر گیانی مرد اور عورت، ہر خاندان جو گیانی ہے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اگیانیوں کو گیان پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اب اگر اس راستے میں وہ نہیں سن رہے، انہیں دکھ تکلیف دے رہے، تو ساری دکھ تکلیف یہاں تک کہ یدھ کو بھی وہ بڑے اچھے سے برداشت کرتے ہیں، مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اگیانیوں کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، لیکن گیان کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ گیان کے عقیدے نے، ایمان نے، سچے مالک کے وشواس نے، توکل اور بھروسے نے، ایک ایشور پرمیشور کی جانکاری، وڑک اور اس پر ایمان نے انہیں اتنا پکا کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ یہ ہلنے کو راضی نہیں، گویا کہ آپس میں مل کر ایسی محنت اور کوشش کر رہے کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔